السلام علیکم. قسط نمبر 28 مجھے پیار ہوا تھا میں اسٹارٹ میں جو ہے آتی ہے فہا آتی ہے اسعد کے آفس میں اور اس کو بلیک میل کرتی ہے اور اس کو ٹارچر دیتی ہے کہ تمہاری بیوی کی جو ہے کچھ پرسنل ویڈیوز اریب کے ساتھ ہیں اور وہ ریکارڈ سارا میرے پاس ہے، اور اگر تمہیں چاہیے تو تم میرے اس ایڈریس پہ آ جاؤ. تو سعد کو غصہ آ جاتا ہے اور اس کو وہ کہتی ہے کہ زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ مجھے بھی آ سکتا ہے. اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے اور اپنی بیوی کی تو تم مجھے ملو اور میرے سے رابطہ کرو، اور نہیں تو میں یہ سوشل میڈیا پہ چڑھا دوں گی، پھر میں ذمہ وار نہیں ہوں گی، پھر تم روتے پیٹتے رہو گے اور تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی. تو سعد جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ رابطہ کرتا ہے اس سے فہا سے، اور پھر فہا جو ہے کہتی ہے ٹھیک ہے اس ایڈریس پہ آ جاؤ. گھر بلاتی ہے اور ادھر سے چالیں چلنے لگ جاتی ہے اور چوڑیاں کانچ کی پہن کے کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں نے کرنا کیا ہے سعد کے ساتھ. تو اس نے پلاننگ پہلے سے کی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سعد نے لازمی آنا ہے. تو ایک ڈرامہ کریٹ کرتی ہے اور اپنے بندوں کو پہلے سے ہی اس نے کھڑا کیا ہوتا ہے. سعد جو ہے وہ گاڑی میں جیسے ہی اترتا ہے گاڑی سے اس کے گھر کے لیے تو بندے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی عزت سے اس کو دروازہ گاڑی کا کھولتے ہیں اور عزت سے لے کے آتے ہیں. اور پھر وہ اپنے جو ہے وہ نوکر سے کہتی ہے کہ جا کے جوس لے کے آؤ اس کے لیے. سعد کہتا ہے میں نے کوئی جوس وغیرہ کچھ نہیں پینا. وہ کہتی ہے کہ پلیز میری خاطر پی لو، ہم ڈسکس کریں گے، اور میں جو ہے بہت پریشان ہوں تمہارے لیے بھی، اور اریب بھی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، تو تم یہ جوس پہلے پی لو، ریلیکس ہو کے بات کریں گے. اور جوس میں جو ہے وہ کچھ جو ہے نشہ آور دوائی اس نے ملا دی ہوتی ہے اور اس کو وہ زبردستی پلانے کی کوشش کرتی ہے. سعد ایک گھونٹ بھرتا رکھ دیتا ہے تو وہ کہتی ہے تم پی لو، پھر ہم آرام سے بات کرتے ہیں، سارے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، میں تمہارے حوالے کر دوں گی، میں تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ میں بھی ایک لڑکی ہوں اور میں ایک لڑکی کا دکھ سمجھ سکتی ہوں. تم دونوں بہت دکھی ہو اور تم لوگوں پہ بہت زیادہ اریب جو ہے وہ زیادتیاں اور ظلم کر رہا ہے، اور اریب جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے، وہ فلرٹ کر رہا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. تو ہم دونوں نے اس سے بدلہ لینا ہے، تو اس کے لیے تمہارا فریش ہونا ضروری ہے. اور وہ اس کو جوس جو ہے وہ پلا دیتی ہے. جیسے ہی سعد جو ہے وہ جوس پیتا ہے تو اس کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گرنے لگ جاتا ہے. سعد جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور یہ فہا جو ہے یہ فرش پہ بیٹھ جاتی ہے اور بال بکھیر لیتی ہے. کاجل جو ہے وہ پھیلا دیتی ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ ایکٹنگ شروع کر دیتی ہے اور چیخو پکار شروع کر دیتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ میرے ساتھ بہت برا کر دیا، میرے ساتھ بہت برا کر دیا. اور سعد ہوش میں آ جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں اس طرح شور شرابہ اور چیخو پکار کر رہی ہے. تو وہ اسی دوران جو ہے وہ دروازے کی طرف لپکتا ہے واپس جانے کے لیے. تو دروازہ جیسے کھولتا ہے تو پولیس آئی ہوتی ہے اور پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے. وہ پوچھتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اس لیے چلو ہمارے ساتھ تھانے میں. اور وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے فہا کی طرف، اور فہا اور زیادہ چلانا اور رونا دھونا شروع کر دیتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا اور تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا. سین بدلتا ہے اور ماہر جو ہے شیشے کے آگے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے اور خیالوں میں سعد کے گم ہے، اور جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ سعد مجھے کہتا ہے کہ تم اتنی سمپل ہو اور تم تیار شیار نہیں ہوتی، کوئی جیولری نہیں پہنتی، چوڑیاں نہیں پہنتی، حالانکہ میک اپ کے بغیر تو یہ آ ہی نہیں سکتی، میک اپ کے بغیر کوئی لڑکی بھی ٹی وی پہ نہیں آ سکتی. لیکن سعد کیوں کہہ رہا تھا کہ یہی سوچ رہی ہوتی کہ سعد کیوں کہہ رہا تھا میں نے تو میک اپ کیا ہوا ہے کہ تم اتنی سمپل رہتی ہو. تو خیر بہرحال جو ہے وہ سعد کو کافی دیر ہو جاتی ہے تو وہ فون کرتی ہے تو لیکن اٹینڈ نہیں ہوتا. پھر اسی دوران جو ہے وہ اریب کا فون آ جاتا ہے اور اریب اس کو کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہو، تو تمہارا ساتھ جو ہے وہ تھانے میں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا. اریب نے کہا کہ بہت اچھا کیا، شکر اسی بہانے تمہاری آواز تو سننے کو مل جاتی ہے. اس کے لیے اتنی تڑپ اور اتنی بے چینی، اور میرے لیے کیوں نہیں ہے، تمہیں میرے لیے بھی ایسے ہونا چاہیے. تو وہ کہتی ہے بکواس بند کرو. وہ کہتا ہے کہ اب اس کو بھگتنے دو، وہ تھانے میں پڑا ہوا ہے. اور وہ کہتی ہے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے کیوں اس کو اس طرح کیا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو زیادتی کے کیس میں گرفتار ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. تو وہ کہتی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، سعد ایسا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا کام کر سکتا ہے. تو اسی دوران جو ہے وہ اریب کا فون جو ہے وہ ماہر کی ماں کو آتا ہے، اور ماہر کی ماں کو جو ہے
کہتا ہے اریب کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا بھلا سوچو، چاند سی جو شہزادیوں جیسی بیٹی آپ نے رول دی ہے، کس لفنگے کے حوالے کر دی ہے، وہ تو لڑکا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ماں جو ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے، ماں کہتی بیٹا میں کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اریب کہتا ہے کہ میں بھی آنٹی آپ کا بیٹا ہوں، مجھے اگر آپ سمجھے تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، اور آپ پریشان نہیں ہو، اور اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو آپ مجھے کال ضرور کرنا، میں انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا، آپ مجھے اپنا بیٹا مانیں۔ تو ماں جو ہے نا وہ تو پہلے سے ہی چاہتی ہے کہ اریب کی شادی اس کے ساتھ ماہر کی ہو، اور اسی دوران جو ہے وہ فہا جو ہے وہ رونے دھونے میں لگی ہوئی ہے اور کمرے میں بیٹھی ہے، اور اس کو ماں سمجھا رہی ہے، تسلی دے رہی ہے کہ شکر الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو فہا جو ہے ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں بہت ڈر گئی ہوں اور میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، اور اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوگی، اور اب مجھ سے دوبارہ بات نہیں کرنی۔ تو ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، اور ماں کو نہیں بتاتی کہ یہ سارا ڈرامہ کیا ہے۔ تو یہ تھانے میں بیچاری جو ہے وہ ماہر چکر لگا رہی ہے، اور تھانے میں آ کے بیٹھی ہے اور منتیں کر رہی ہے انسپکٹر کی کہ سعد پہ جھوٹا الزام لگایا گیا، سعد ایسا نہیں ہے، اور سعد کو پلیز چھوڑ دیں۔ تو وہ کہتی ہے پلیز، وہ بہت شریف انسان ہے اور میرا شوہر ہے، بہت اچھا بچہ ہے، اور اس طرح نا۔ تو وہ کہتا ہے پولیس والا کہتا ہے کہ سارے جو بھی یہاں پہ آتے ہیں، ماں بہنیں بیویاں بیٹیاں، وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو بندہ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اور شوہر ہے، بہت ہی شریف اور اچھا انسان ہے۔ تو یہ اس نے ریپ کا کیا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کو بہت بڑا جو ہے وہ سزا ملی ہے۔ ہاں اگر آپ چاہو تو اریب کے ساتھ اگر آپ صلح کر لو تو یہ رفع دفع ہو سکتا ہے معاملہ۔ تو انسپکٹر نے کیا کمال کی ایکٹنگ کی ہے، بہت زبردست یہ انسپکٹر ہے۔ خیر، تو ادھر جو ہے اریب کی ماں سوچ رہی ہے کہ کس مصیبت میں میری بیٹی پھنس گئی ہے، اور میں نے اس بیٹی کو اپنے نکالنا ہے اور اریب سے کے ساتھ ہی رشتہ کرنا ہے۔ شروع سے ہی میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی جو ہے راج کرے محلوں میں، اور یہ میری بیٹی جو ہے وہ پاگل بنی پھر رہی ہے سعد کے پیچھے۔ اسی دوران جو ہے رکشا کر کے جو ہے وہ ماہر آ جاتی ہے اریب کے گھر میں، اور اس کے نوکر آگے سے روکنے لگتے ہیں، ان کو پیچھے کرتی ہے اور پھر آگے آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اریب کہتا ہے زہ نصیب وہ آئیں ہمارے گھر میں، اور ہم کبھی اپنے گھر کو اور کبھی ان کو دیکھتے ہیں، ہماری خوش قسمتی۔ تو وہ کہتی ہے بکواس بند کرو، اور سعد کو جو ہے وہ نکلواؤ ادھر سے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے، ایسا کیا کیا ہے تم جو ہے وہ ہنسنے لگ جاتا ہے، اس کو مارنے لگ جاتی ہے اور دھکے دیتی ہے، وہ اور زیادہ ہنستا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چلو تمہاری کمپنی میں کچھ ٹائم تو گزرے گا، ظلم ہی صحیح، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، مجھے برا نہیں لگتا۔ اور وہ کہتی ہے کہ تم ساری زندگی جو ہے اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور جو ہے وہ میں تمہاری کبھی شکل نہیں دیکھوں گی، اور تمہیں میں مار دوں گی اگر سعد کو کچھ ہوا تو۔ اور وہ پیچھے ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے جو ہے اریب کو تھپڑ مار دیتی ہے ماہر، اور اریب جو ہے وہ بہت غصے سے ایسے کر کے دیکھتا ہے۔ اور اب جو ہے اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے نیکسٹ 29 قسط میں کہ کیا ہوا ہے، کیا سعد کو چھوڑ دیا یا اریب کی اور جو ہے ماہر کی صلح ہو گئی یا ان کی شادی ہو گئی۔ دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔